تو میں آپ کی تالیوں میں خدا کی خادم پاسٹر جاوید کو دعوت دوں گا کہ وہ یہاں پر آئے اور خداوند کی کلام کو ہم سے شیئر کریں۔ ہلیلویا۔ یسوع کی جلالی زندہ بابرکت نام میں تمام بہن بھائی کو سلام۔ دل شکر گزاری سے بھرا ہے کہ آپ تمام کے تمام خداوند کی حضوری میں ہیں اور خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے آپ نے اپنے گلوں کا اپنے ہاتھوں کا استعمال کیا ہے تاکہ یسوع نام ہماری زندگیوں میں عزت پائے، جلال پائے اور یسوع نام ہماری زندگیوں میں بڑھتا اور ترقی کرتا جائے۔ آج کے مقدس پاک کلام میں سے جو بات میں میرے عزیزوں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ بات ہے مقدس پاک کلام میں سے اجر کی۔ آپ خداوند کے گھر میں جب آ کر روح اور سچائی سے اس کی حمد اس کی ستائش کرتے ہیں، اسے مبارک کرتے ہیں، اسے قدوس کرتے ہیں، تو یاد رکھیں آپ کی اس عبادت کا ایک مقصد ہے کہ جو کچھ میں یہاں کر رہا ہوں اس کا حاصل اور اس کی برکات جو ہے مجھ پر اور میری آنے والی پشت و نسلوں پر آئے اور وہ زمین سے نہیں بلکہ آسمان کے خدا سے ہے۔ ہر بیٹی، ہر بہن، ہر بھائی، ہر بزرگ ہر سنڈے یا ہر روز جو روزوں کے ایام میں آپ جمع ہو رہے ہیں، میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، ہم اپنا مال جو ہے، ہم اپنی بدنی مشقت جو یہاں آ کر کرتے ہیں، تالی بجانا، اپنی آوازوں کو بلند کرنا، خدا کے کلام کو بغور سننا، یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ میرے اور آپ کے لیے آسمان پر مال جمع کرتی ہیں، اور اس کا اجر اس وقت آپ کی اور میری زندگی میں آتا ہے جب خدا دیکھتا ہے کہ یہ انسان اب میری نگاہ میں پوری عمر کا ہو چکا ہے۔ ہم انسانوں کی نگاہ میں چھوٹے کہلاتے ہیں، بڑے کہلاتے ہیں، اگر ہم انسان جو ہیں خدا کی نظر میں اس وقت بڑے کہلاتے ہیں جب ہم خاموشی سے اس کی عبادت، اس کی ستائش، اس کی حمد، اس کے حضور ہدیے نذرانے لانا جب یہ کرتے رہتے ہیں، تو یاد رکھیں جب ہم اس عمر میں پہنچ جاتے ہیں جسے عمر میں خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، تو اس میرے عزیزو اجر کو پھر ہماری زندگی میں جاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں اس بات کو یوں بھی کہتا ہوں کہ جس طرح آپ انشورنس جو ہے آپ 20 سال کے لیے، 30 سال کے لیے جو بھی وہ ادارہ آپ کے لیے ٹائم اور پیریڈ ٹھہراتا ہے آپ بھرتے ہیں، اور جب بھرتے ہیں تو میرے عزیزوں کیا یہ خوشی ہوتی ہے جب وہ آپ کو انشورنس کا روپیہ پیسہ ملتا ہے، اس سے آپ کئی اپنے معاملات سیدھے کرتے ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیں یہ آپ کی روٹین کی عبادت جو ہے، ہر سنڈے کی عبادت، ویڈنسڈے کی عبادت جو آپ ہر روز کر رہے ہیں، روزوں کی عبادت، آپ کا روزہ رکھنا، میں آج بائبل مقدس میں سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کا ایک بڑا اجر ہے، اور جس قدر کوئی زیادہ بوئے گا وہ زیادہ کاٹے گا۔ جس قدر کوئی زیادہ بوئے گا وہ زیادہ کاٹے گا میرے عزیزوں۔ تو میں آج بائبل مقدس میں سے ایک ایسے خدا کے زبردست نغمہ آپ کو ملواتا ہوں جو میرے بہنوں بھائیوں اس اجر کو پانے کے لیے دولت، شہرت اور ایک خوبصورت محل اور ایک خوبصورت گھر جہاں پر اسے اچھا پہننے کو، اچھا کھانے کو، نوکر چاکر ملے ہوئے ہیں، اسی اجر کو حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ایسی تمام چیزوں کو رد کر رہا ہے، اپنے خدا کے لیے چھوڑ رہا ہے کہ مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے، مجھے میرے خدا سے اجر چاہیے، مجھے میرے خدا سے
اجر چاہیے میرے خدا کا آسمان میرے لیے میری پشتوں کے لیے کھل جائے. سو آئے میرے ساتھ دیکھیں نئے عہد نامہ میں عبرانیوں کی کتاب گیارہواں باب اور اس کی 24ویں آیت پڑھیے گا بھائی جی. کلام مقدس میں سے عبرانیوں کی کتاب 11واں باب اور 24ویں آیت. ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا. آمین. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. اب اس خدا کے بندہ نے اپنے اندر یہ ایمان پیدا کیا کہ عبرانیوں کے جو خدا ہے، عبرانیوں کا جو خدا ہے وہ میرا خدا ہے. کوئی میرا معبود ہے. مصریوں کے معبود اور مصریوں کے دیوتا جو ہیں وہ میرے خدا نہیں ہیں، وہ میرے لوگ نہیں ہیں، میرے خدا نہیں ہیں، میرے معبود نہیں ہیں، بلکہ میرا خدا جو ہے وہ عبرانیوں کا خدا ہے جو نظر نہیں آتا مگر سب کچھ کرنے کی قدرت وہی رکھتا ہے. وہ نظر نہیں آتا مگر سب کچھ وہی کرتا ہے. اس بات پر خدا کے بندہ موسیٰ کو بھروسہ، ایمان، یقین تھا. اور میرے عزیزو اس نے فرعون کی بیٹی کا بیٹا ہونے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا کہ مجھے تیرا محل نہیں چاہیے، مجھے تیرا دیا ہوا رتبہ نہیں چاہیے، مجھے تیری دی ہوئی تمام وہ سہولیات نہیں چاہیے، مجھے زندہ خدا چاہیے. اگر آج میرے بہنوں بھائیوں ہم روئے زمین پر ایسی چیزوں کا انکار کرتے ہیں کہ مجھے ایسی چیزیں نہیں چاہیے، مجھے خدا چاہیے، مجھے وہ یسوع چاہیے جو میرے لیے ہوا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اگر میں اور آپ بھی اگر آج میرے عزیزوں اسے حاصل کریں گے تو وہ میرے لیے زمین نہیں، وہ میرے اور آپ کے لیے اپنا آسمان کھولے گا. ذرا پڑھیے گا اس کی 26ویں آیت. اور مسیح کے لیے لام تان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی. آمین. مصر کے خزانوں کو ٹھکرا رہا ہے. حضرت اسکالر بتاتے ہیں کہ فرعون کے بعد موسیٰ کو اس ملک کے مصر کا بادشاہ بنایا جانا کا تھا. ایسا بھی بات ہے مگر اس نے اس بادشاہی کو ٹھوکر مار دی. کس لیے؟ نہیں، مجھے آسمان کے خدا سے اجر چاہیے، مجھے آسمان کے خدا کی توجہ چاہیے. اور آسمان کے خدا کی توجہ یاد رکھیں آپ کے گھرانوں پر، آپ کے بچوں پر اس وقت ہوتی ہے جب اس کی حضوری میں آ کر آپ ہدیے نذرانے کے وسیلہ سے، اپنی تالیوں، گیتوں، زبوروں کے وسیلہ سے جب روزے رکھ کر آپ آئے تو یاد رکھیں آپ کے لیے اجر جو ہے وہ آسمان پر جمع ہے، زمین پر نہیں، آسمان پر جمع ہے. اور موسیٰ کی بھی جو نظریں تھی، نگاہیں تھی، وہ آسمان پر تھی. زمین پر تو اسے پتا ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ تباہ برباد ہو جائے گا. مگر آسمان کے خدا کے ساتھ اگر میں رشتہ اور تعلق لگاؤں گا تو مجھے دگنا دینے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ دگنا دے گا. وہ دگنا دینے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ دگنا دے گا. جس طرح میرے بہنوں بھائیوں یہاں پر بات بتا رہی ہے، اس نے مصر کے تمام خزانوں کو چھوڑ دیا اور اس کی نگاہ کس پر تھی کہ میں اجر پاؤں کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی طریقے سے میں اجر کو حاصل کروں. اور جب میرا اجر خداوند کے حضور جمع ہوتا جائے گا، جب میرا اجر خداوند کے حضور جمع ہوتا جائے گا تو اس پر مجھے بھروسہ ہے، ایمان ہے، یقین ہے کہ وہ ضرور ہی اس اجر کا بدلہ جب دے گا تو شاید مجھے فرعون سے بھی بڑا بادشاہ بنا دے گا، فرعون سے بھی بڑا رتبہ اور مقام بخش دے گا. اور میرے عزیزوں
خدا کا کلام مقدس بتاتا ہے ایسا ہی کچھ خدا کے بندہ موسیٰ کی زندگی میں ہوا. جب وہ 40 سال تک مصر کے محل میں رہا, فرعون کے گھر میں رہا, تو اس وقت وہ فرعون کی نظر کے اندر وہ بڑا آدمی بن چکا تھا, نوجوان ایک لڑکا بن چکا تھا. مگر خدا کی نظر میں وہ ابھی بچہ تھا. یاد رکھیں, آج میں اور آپ بھی اس وقت تک بچے ہیں جب تک ہم نے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ نہیں لیا. ہم اس وقت میرے عزیزوں خداوند کی نظر نگاہ میں مرے ہوئے ہیں, اور جب جیسے لے لیتے ہیں تو یاد رکھیں پھر ہم بچے کہلانا شروع ہو جاتے ہیں. چاہے عمر میں ہم بچوں والے, عمر میں ہم دادی دادا بن گئے, نانی نانا بن گئے, مگر میرے عزیزوں خدا کی نظر میں آپ جو ہے وہ بچے ہیں جب آپ نے باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ لیا ہے. اس طرح جب اس کی آواز کرو تھوڑا, جب اس لیے جب خدا کے بندہ موسیٰ نے فرعون کے محل کو جب چھوڑا, اس عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑا, اس دولت کو, ان خزانوں کو جب چھوڑا ہے, تو خدا کا کلام یہ بتاتا ہے میرے عزیزوں, خدا کا مقدس پاک کلام یہ بتاتا ہے ہمیں, اگر بغور پڑھیں گے تو ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اس دن سے وہ مسیح میں, وہ خدا میں بڑا ہونا اور بڑھنا شروع ہو گیا. اگر میرے عزیزوں آج آپ کی بھی توجہ زیادہ دنیاوی مال پر ہے, سونے چاندی پر ہے, اور توبہ کا کبھی آپ نے نام نہیں لیا, کبھی آپ نے توبہ کر کے یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا, تو یاد رکھیں میرے بہنوں بھائیوں, ابھی تک آپ مردہ ہیں, ابھی تک آپ خدا کی نظر میں زندہ نہیں ہوئے, کیونکہ آپ دنیا کی مانتے رہے ہیں. جس طرح محل میں رہ کر موسیٰ فرعون کی باتوں کو مانتا رہا, اس کے اصولوں, اس کے رولوں پر چلتا رہا, مگر جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں آپ کی پیدائش شروع ہوتی ہے, اور اس کے بعد آپ کے طور طریقے, اٹھنا بیٹھنا, چال چلن بدل جانا چاہیے. اگر نہیں بدلتا تو یاد رکھیں آپ ابھی بھی مصر میں زندگی گزار رہے ہیں, آپ ابھی بھی فرعون کے ہاتھ کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, ابھی تک آپ خدا کے ہاتھ کے نیچے نہیں آئے. اگر آپ کے اندر سے وہ باتیں نہیں جاتی, مگر خدا کا بندہ موسیٰ یہ جانتا تھا کہ میں جب محل چھوڑوں گا تو تبھی مجھے میرا بڑا اجر جو ہے وہ خداوند سے کیا ہوگا, ملے گا, مجھے میرے خدا سے ایک بڑا اجر ملے گا. اور اس نے بتا دیا ہے 40 سال کی عمر میں محل کو خیر بات کہہ دیا, ایک اچھی اور خوبصورت زندگی جس طرح آج کا انسان چاہتا ہے. آج کا انسان چاہتا ہے میں فلاں ملک میں چلا جاؤں, فلاں ملک میں چلا جاؤں, وہاں تمام سہولیات ہیں. اور اسی خدا کے بندہ نے مصر سے زیادہ خوبصورت جگہ نہیں بلکہ تنگ دستی کی زندگی, پستی کی زندگی, تکلیف کی زندگی جو ہے وہ گزارنا زیادہ بہتر سمجھا میرے عزیزوں. اور بھائیداری اس کی جو نگاہ تھی, اس کی جو توجہ تھی, اس کا جو مرکز تھا وہ خدا سے اجر پانے پر تھا. آپ روپیہ پیسہ یتیموں میں, بیواؤں میں, مسکینوں میں دیتے ہیں, اس کا اجر ہے, مگر یہاں اجر پانے کا طریقہ کار اس خدا کے بندہ کا بالکل ڈیفرنٹ ہے. اجر پانے کے لیے تمام سہولیاتوں کو ختم کر رہا ہے, تمام خوشیوں کو قربان کر رہا ہے. آج اچھا پہننا, اچھا کھانا, نوکر چاکر کا گھر ہونا ہر انسان کی یہ خوشی ہے, مگر خدا کا بندہ موسیٰ ان خوشیوں کو قربان کس لیے کر رہا ہے؟ تاکہ میرے خدا سے مجھے اجر ملے, میرے خدا سے میری برکات آئے, فرعون کے گھر سے نہیں, میرے خدا سے جو عبرانیوں کا خدا ہے, میری قوت, میرا زور اس خدا سے آئے. اور میرے عزیزوں خدا کا مقدس پاک کلام آئے قرآن آدرامہ دیکھتے ہیں کیا فرماتا ہے خروج کی کتاب کے اندر, جب اسے اجر ملا, برکت ملی ہے, خدا کے لیے اس نے اجر پانے کے لیے اس نے محل کو چھوڑا ہے,
وہ خوبصورت زندگی چھوڑی ہے اس یقین پر, اس بھروسے پر, اس ایمان پر کہ زندہ خدا مجھے ضرور ہی اس کا حاصل دے گا. تعریف ہاللیلویہ. جی پڑھیے گا دوسرے باب کی پہلی آیت, خروج دوسرے باب کی پہلی آیت. کلام مقدس سے خروج کی کتاب دوسرا باب اور پہلی آیت. اور لاوی کے گھرانے کے ایک شخص نے جا کر لاوی کی نسل کی ایک عورت سے بیاہ کیا. وہ عورت حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا, اور اس نے یہ دیکھ کر کہ بچہ خوبصورت ہے 3 مہینے تک اسے چھپا کر رکھا. اور جب اسے اور زیادہ چھپا نہ سکی تو اس نے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا لیا اور اس پر چکنی مٹی اور رال لگا کر لڑکے کو اس پہ رکھا اور اسے دریا کے کنارے جھاڑ میں چھوڑ آئی. اور اس کی بہن دور کھڑی رہی تاکہ دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور فرعون کی بیٹی دریا پر غسل کرنے آئی اور اس کی سہیلیاں دریا کے کنارے کنارے ٹہلنے لگی. آمین. اب یہاں بتایا یہ جا رہا ہے, میں بتانا یہ چاہتا تھا آپ کو میرے عزیزوں, کہ اس خدا کے بندہ کو بچپن ہی سے ایک ایسی جگہ مل گئی سونے کے لیے, بیٹھنے کے لیے, کھانے پینے کے لیے. وہ ہے فرعون کا محل جس نے بچوں کو قتل کرنے کا آرڈر جاری کیا. خدا کا نظام دیکھیں, اسی کے گھر میں عبرانیوں کا بچہ پل رہا ہے. خدا کی قدرت دیکھیں, اسی کے گھر میں عبرانیوں کا بچہ پل رہا ہے اور فرعون کو یہ معلوم ہی نہیں ہے. جب میرے عزیزوں اتنی سہولیات اس بچے کو, اس نوجوان کو اس جگہ پر ملی ہے, مگر یہ تمام سہولیات کو جو ہے وہ اجر پانے کے لیے کیا کر دیتا ہے, ٹھوکر مار دیتا ہے. کیا میں اور آپ آج جب چرچ میں آ کر اجر پانے کے لیے آتے ہیں, ہم اپنے تمام گھر کے کاموں کو ٹھوکر مارتے ہیں؟ ہم ایسے دوستوں کو, ایسے ساتھیوں کو جو میرے عزیزوں ہمیں عبادت گاہ میں آنے سے روکتے ہیں, کیا انہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آج اتوار کا دن ہے, آج یسوع اترے گا, میرا ایمان ہے بڑا اجر ملے گا, میرا ایمان ہے وہ مجھے اپنا ہاتھ بڑھا کر چھوئے گا, اور جو کچھ بھی میں جا کر کروں گا میرے عزیزوں اس کا اجر خداوند ضرور ہی آپ کو دے گا. اس کا اجر ضرور ہی آپ کو خداوند دے گا. اور مقدس کلام میں یہ بات درج ہے میرے عزیزوں کہ ہمارے لیے زمین پر مال جمع کرنا, مال سے مراد اجر جمع کرنا, اجر جمع کرنا یہ منع کیا گیا ہے. ہمیں کہا گیا کہ تم جو اجر اگر کرتے ہو, اجر کا کام کرتے ہو جمع کرنے کا, تو اسے کہا جمع کرو آسمان, تاکہ بدلہ آسمان کے خدا سے آئے. بہت سارے بہن بھائی, بہت سارے عزیز اس بات کا شکوہ کرتے ہیں, میں نے فلانے کے ساتھ نیکی کی اور اس نے میرے ساتھ پھر بھی بدی کی, میں نے فلانے کے ساتھ نیکی کی اور اس نے پھر بھی میرے ساتھ بدی. آپ کی نیکیوں کا, آپ کی ان تمام باتوں کا خدا آپ کو ایک وقت آئے گا اجر دے گا, آپ کو خدا ان کا جواب ضرور دے گا. آپ مت پریشان ہو, مت پریشان ہو, خداوند جواب دینے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو جواب دے گا. آپ انتظار کریں. آپ کسی تکلیف میں جن سے آپ نے اچھائیاں کی ہیں, نیکیاں کی ہیں, ان سے پھر بھی بدی کا بدلہ آ رہا ہے, تنگی کا بدلہ آ رہا ہے, تکلیفوں کا بدلہ آ رہا ہے. آپ پریشان نہ ہو, آپ سمجھ جائیں کہ میرا مال یہ جو میں نے کیا تھا آسمان میں جمع ہے, اور آسمان کے خدا سے ایک وقت آئے گا, صرف میرا لیے نہیں بلکہ میری پشتوں کے لیے اجر شامل ہو جائے گا. یہاں پر خدا کا بندہ میرے عزیزوں اجر پانے کے لیے دیکھیں کیا کر رہا ہے, اجر پانے کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے, کیا کیا خوشیاں جو ہے وہ اپنی قربان کر رہا ہے.
اپنی خوشیاں جو ہے وہ قربان کرنا، اچھا پہننا، اچھا اوڑھنا. تو آج میرے عزیزوں ہم اجر پانے کے لیے اس روئے زمین پر کیا کچھ کر رہے ہیں. ہم اجر پانے کے لیے، میں کہتا ہوں اکثر کہ اگر آپ نے اجر میں تیزی لانی ہے کہ خداوند جلدی جواب دے، تو آپ بھی میرے عزیزوں بلا ناغہ اپنے خدا کو وقت دیں، بلا ناغہ خداوند کو وقت دیں اور اس کے حضور کبھی کسی چیز کی ڈیمانڈ نہ کریں. جب اس کے حضور آتے ہیں کسی چیز کی ڈیمانڈ نہ کریں، آپ کا اجر بڑھے گا. آپ کی نگاہ، آسمان کے خدا کی نگاہ جو ہے وہ آپ پر ہوگی، آسمان کے خدا کی توجہ آپ پر ہوگی. کب؟ جب میرے عزیزوں آپ خاموشی سے اپنے اجر پانے کے لیے اور روٹین سے اس کی عبادت کرتے رہیں گے، روٹین سے اس کے قدموں میں آتے رہیں گے، روٹین سے تعلیم جاتے رہیں گے، جو بھی ہدیے نذرانے ہیں خداوند کے حضور لاتے رہیں گے، اس بنی ایمان پر، اس یقین پر کہ میرا خدا ضرور ہی ایک وقت آئے گا مجھے اجر دے گا. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کا اجر کا جو دن ہے، سال ہے، ہفتہ ہے، اس دن سے شروع ہوتا ہے جب آپ باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ لیتے ہیں، پرانی زندگی کو اتارتے ہیں، جس طرح موسیٰ نے محل کی زندگی کو اپنے اوپر سے اتار دیا. اور کون سی جگہ پر چلا گیا؟ آئیں اس بات کو ذرا دیکھتے ہیں خروج کے اندر. ہیلیلویا. ایسا دیکھیے گا دوسرے باب کی 16ویں آیت پڑھے بھائی جی. یہاں دیکھیں کہاں نہ کنویں پر جانے والا نہ پیدل چلنے والا شخص کن مصیبتوں میں تکلیفوں میں گر گیا. جی کلام مقدس میں سے خروج کی کتاب دوسرا باب اور 16ویں آیت. اور مدیان کے کاہن کی 7 بیٹیاں تھیں، وہ آئیں اور پانی بھر بھر کر کٹروں میں ڈالنے لگی تاکہ اپنے باپ کی بھیڑ بکریوں کو پلائیں، اور گڈریے آ کر ان کو بھگانے لگے. لیکن موسیٰ کھڑا ہو گیا اور اس نے ان کی مدد کی اور ان کی بھیڑ بکریوں کو پانی پلایا. اور جب وہ اپنے باپ رویل کے پاس لوٹی تو اس نے پوچھا کہ آج تم اس قدر جلد کیسے آ گئی؟ انہوں نے کہا ایک مصری نے ہم کو گڈریوں کے ہاتھ سے بچایا اور ہمارے بدلے پانی بھر بھر کر بھیڑ بکریوں کو پلایا. اس نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ وہ آدمی کہاں ہے؟ آمین. بتانا یہ چاہتا ہوں یہاں پر میرے عزیزوں کہ دیکھیں ایک شخص کبھی کنویں پر نہیں گیا، کبھی بھیڑ بکریاں چرانے نہیں گیا، یہاں پر پستی کی زندگی گزارنا شروع کر دیا اور بھیڑ بکریوں کو پانی پلوا رہا ہے. کس کے لیے؟ کہ اجر ملے گا، مجھے زندہ خدا ملے گا، مجھ سے زندہ خدا ملاقات کرنے کے لیے آئے گا. تو یہاں بتانا یہ بھی چاہتا ہوں میرے بہنوں بھائیوں، کبھی خدا بڑے بڑے محلوں میں ملنے نہیں آتا، کیونکہ یہ بات موسیٰ جانتا تھا میں جب محل کی زندگی چھوڑوں گا تبھی میرا زندہ خدا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے گا. اور ایسا ہی ہوا. یہ 40 سال بات بتاتی ہے اس نے مدیان کے علاقہ میں گزارے، وہاں پر کائن کی بیٹی کے ساتھ اس نے شادی کی، کائن کے ساتھ رہنا شروع کر دیا. اگر آپ اس کا نسب نامہ اگر آپ اس کا نسب نامہ پڑھیں گے تو یاد رکھیں آپ کو کہیں بھی دعا میں یا اس دوران 40 سالوں میں یہ شفایت کرتا ہوا مانگتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ خاموشی سے سر جھکا کر بھیڑ بکریاں چلانا شروع ہو گیا، پستی کی زندگی گزارنا شروع ہو گیا. کبھی اس کے دل میں یہ خیال، یہ بات نہیں آئی کہ میں کہاں آ کر پھنس گیا ہوں، میں کہاں آ کر پھنس گیا ہوں. اگر آج کوئی میرے عزیزوں خدا کی خدمت کرنا شروع کرتا ہے، چاہے وہ پرستش ہے، چاہے وہ کلام سنانا ہے، دریے بچھانا ہے، کوئی بھی کسی قسم کا کام خدا کے جلال کے لیے کرتا ہے، اس کے نام کے لیے، اس کے گھر کے لیے کرتا ہے، تو یاد رکھیں وہ اپنے دل میں یہ خیال ہو لے، وہ اپنے دل میں یہ بات ہو لے کہ میں ایک اتنا بڑی عمر کا شخص
میں اتنا پڑھا لکھا شخص، میں اتنا قابل شخص یہ کیا کام کر رہا ہوں؟ آپ کی توجہ ان سارے کاموں میں اجر پانے پر ہو. ہاللیلویہ. میں جو کچھ یہاں کر رہا ہوں، میں جیسی بھی خدمت کر رہا ہوں، اس کا اجر نہ مجھے پاسٹر دے گا، اس کا اجر نہ مجھے کوئی نبی پیغمبر دے گا، اس کا اجر مجھے خدا کا بیٹا یسوع دے گا. جو کچھ بھی کرتے ہیں آپ، اس کا اجر آپ کو یسوع دے گا، جس نے آپ کے لیے صلیب پر پہلے سے جان دے دی ہے. وہی میرے بہنوں بھائیوں آپ کو اس کا اجر دے گا. اب دیکھیں کہاں ایک خوبصورت اور شادمانی زندگی گزارنے والا شخص میرے عزیزوں بھیڑ بکری چلا رہا ہے. آگے چلتے ذرا. 21ویں آیت پڑھیے گا. اور موسیٰ اس شخص کے ساتھ رہنے کو راضی ہو گیا. تب اس نے اپنی بیٹی صفورہ موسیٰ کو بیاہ دی اور اس کے ایک بیٹا ہوا. اور موسیٰ نے اس کا نام جرسوم یہ کہہ کر رکھا کہ میں اجنبی ملک میں مسافر ہوں. اور ایک مدت کے بعد یوں ہوا کہ مصر کا بادشاہ مر گیا اور بنی اسرائیل اپنی غلامی کے سبب سے آہ بھرنے لگے. آمین. تیسرے باب کی 5 آیت پڑھے گا. اب اس کا اجر جو ہے 40 سال کے بعد جو اس نے وہاں محنت اور مشقت کی، 40 سال کے بعد اس کا اجر اسے ملنے والا ہے. اور میرے لیے اجر چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا اجر ہے. جی پڑھیے گا. تب اس نے کہا ادھر پاس مت آ، اپنے پاؤں سے جوتا اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے. پھر اس نے کہا کہ میں تیرے باپ کا خدا یعنی ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں. موسیٰ نے اپنا منہ چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا. آمین. سن لیا آپ نے میرے عزیزوں میرے بہنوں بھائیوں، یہ ہے اس کی ساری اس ایفرٹ کا اجر. جو کچھ آپ یہاں پر آ کر کرتے ہیں، گیت گانا، زبور گانا، تالی بجانا، اپنے گلوں کا آوازوں کا استعمال کرنا، ان تمام چیزوں کا اجر ہے جو کچھ آپ خدا کی عبادت گاہ میں آ کے کرتے ہیں. مگر سوچنے اور دیکھنے کی بات یہ ہے، کیا میں اب خدا کی نظر میں بڑھ رہا ہوں؟ کیونکہ پہلے شاید میں اپنے شوہر کی نظر میں بڑی تھی، اپنے ماں باپ کی نظر میں بڑا تھا، مگر اب میں یہ دیکھوں کہ میں خدا کی نظر میں بڑی ہو رہی ہوں. جب یہ 40 سال مدیان کے علاقہ میں رہ کر خدا کی نظر میں بڑا ہوا، تب خدا مجبور ہو گیا اسے اجر دینے پر، اس سے ملاقات کرنے پر. خدا مجبور ہو گیا ہے. اور خدا نے میرے عزیزوں اس سے ملاقات کی جلدی جاڑی میں. اور آپ یہ واقعہ سن رہے ہیں ابھی جو بھائی نے پڑھا ہے، جو ابھی بھائی نے پڑھا آپ نے سنا ہے کہ خدا مجبور ہو گیا اس اپنے بندہ اپنے سورما سے ملنے کے لیے. اور خدا مل کر اسے ایک پیغام، ایک حکم دے رہا ہے کہ واپس جا مصر کے اندر. میں نے تجھے فرعون سے بھی زیادہ طاقت اور قوت قدرت بخشی ہے. تو بتانا یہ چاہتا ہوں میرے بہنوں بھائیوں، آپ جو کچھ بھی عبادت گاہوں میں آ کر کرتے ہیں، اجتماعوں میں خداوند کی یسوع کی ہم ستائش کرتے ہیں، اس تمام چیزوں کا اجر ہے. اور وہ اجر جو ہے وہ آپ کو فوراً سے نہیں ملتا. خدا کا فضل ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، مگر فوراً سے نہیں ملتا. خدا آپ کی عمر چیک کرتا ہے. جس طرح ہم کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بچوں سے چھپا کر رکھتے ہیں، انہیں اس وقت دیتے ہیں جب وہ پوری عمر کے ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہمارا خدا اگر جوانی کی عبادت ہے تو یاد رکھیں آپ جلدی ادھر پالیں گے. جوانی میں توبہ کر لیا ہے، جوانی میں بپتسمہ لے لیا ہے، جوانی میں آپ نے اپنے یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، تو آپ کا اجر زیادہ بڑھے گا. اس نے بھی جوانی میں ہی کیا سارا کچھ. اس وقت شادی بھی نہیں ہوئی اس کی اور بیوی والا بھی نہیں ہوا تھا جب اس نے اپنا محل چھوڑا ہے، جب اس نے اپنی عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑا ہے. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، اگر آپ بھی اپنے یسوع کے لیے، اپنے خداوند کے لیے ایسی کچھ چیزیں چھوڑتے ہیں
تو یاد رکھیں خداوند کی طرف سے ایک بڑا اجر آئے گا آپ کے لیے بھی، بڑی بلیسنگ آئے گی آپ کے لیے بھی۔ اس خدا کے بندہ نے بہت بویا، بہت بویا، اور بوتے وقت یہ کوڑا نہیں، پتہ نہیں اس کا حاصل ملے گا بھی نہیں ملے گا، پتہ نہیں اس کا کچھ مجھے ملے گا بھی نہیں ملے گا۔ میں نے اتنی خوبصورت زندگی چھوڑ کر کہاں میں نے بیابان میں آ کر بھیڑ بکری چرانے کی زندگی اپنا لی ہے۔ اس نے کبھی دل میں شک نہیں رکھا، کیونکہ یہ عبرانیوں کے خدا کو جانتا تھا کہ وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور مجھے اس کا اجر دے گا، وہ مجھے اس کی برکات دے گا۔ اور برکات اس صورت میں ملی کہ اسے قوم بنی اسرائیل کا لیڈر بنا کر خدا نے فرعون کے سامنے کھڑا کر دیا، جس کے حضور سے وہ بھاگا ہوا تھا، جس سے وہ ڈرتا تھا۔ خدا نے ایسا دل، ایسی روح بخش دی کہ وہ جا کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور جا کر کہنے لگا، عبرانیوں کا خدا یہ فرماتا ہے کہ موسیٰ میری قوم کو جانے دے، میرے بیٹوں کو جانے دے، تاکہ وہ میری کیا کرے؟ عبادت کرے۔ فرعون کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ تو یاد رکھیں میرے عزیزوں، جب آپ کے اجر آسمان سے آپ کے لیے آئے گا تو یاد رکھیں آپ بولیں گے یہ آٹومیٹکلی کام کیسے ہو رہے ہیں، یہ آٹومیٹکلی کام کیسے ہونا شروع ہو گئے، کیسے میرے ایسے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ رابطے ہونا شروع ہو گئے۔ یہاں پر یقین جانے جن جادوگروں سے یہ ڈرتا تھا، جس فرعون سے یہ ڈرتا تھا، ان کے بیچ میں کھڑا ہو کر دلیری سے زندہ خدا کی آواز بن کر جو ہے وہ کام کر رہا ہے، بول رہا ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، آج جو بھی کچھ آپ یہاں آ کر کرتے ہیں، یاد رکھیں خداوند کی حضوری میں اس کا بڑا اجر ہے، اور وہ آپ کو ضروری وقت معین پر دے گا۔ کب؟ جب آپ اس کی نگاہ میں بڑے ہو جائیں گے، جب آپ اس کی نگاہ میں بڑے ہو گے، تب وہ آپ کو آپ کا اجر جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں پکڑائے گا۔ کیونکہ یاد رکھیں خدا میری اور آپ کی طرح نہیں کہ جو بچوں کے ہاتھوں میں چیزیں نہ دینے والی بھی ہوں ہم وہ بھی دے دیتے ہیں۔ خدا اس طرح نہیں کرتا۔ خدا پہلے آپ کی عمر دیکھتا ہے، آپ کی ذہنیت کو دیکھتا ہے، تب وہ اپنی روحانی چیزیں، تب وہ اپنی آسمانی چیزیں آپ کے ہاتھوں میں دینا شروع کر دیتا ہے۔ موسیٰ کے ہاتھ میں جو لاٹھی دی گئی اس میں آسمانی قوت تھی، اس میں آسمانی قدرت تھی، وہ اس وقت اس کے ہاتھ میں دی گئی جب وہ دیکھا کہ یہ اب اس عمر کے ہو، میری نگاہ میں 40 سال کا ہو چکا ہے، تھا وہ 80 سال کا، مگر خدا کی نظر میں وہ 40 سال کا ہو چکا تھا۔ تب خدا نے اس کے ہاتھوں میں میرے عزیزوں یہ تمام چیزیں تھمائی ہیں۔ تو آئیں آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا بندہ پولس رسول کیا فرماتا ہے، آج میں سب دیکھیں کرنتھیوں، دوسرا کرنتھیوں اس کا 9واں باب، چھٹی آیت پڑھیے گا جی۔ کلام مقدس میں سے دوسرا کرنتھیوں 9واں باب اور چھٹی آیت، لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا۔ جو خدا کو تھوڑا وقت دیتا ہے، جو سنڈے کے مہینے کے پہلے سنڈے، دوسرے سنڈے آ گیا، باقی سنڈے غائب۔ اگر چرچ کے اندر روٹین کی شام کی عبادت ہے، اس میں ایک دن آ گیا دوسرے دن غائب، تو یہ تھوڑا بونے والے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تھوڑا بوتے ہیں، جو اپنی خواہشوں پر زیادہ اور اپنے خدا سے اجر پانے پر کم توجہ دیتے ہیں، جو اپنی خواہشوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ فلاں رشتہ دار مجھے کچھ دے گا، فلاں رشتہ دار مجھے کچھ اجر دے گا، فلاں رشتہ دار مجھے کچھ اجر دے گا، میری بڑی بہن، میرا بڑا بھائی یا میرا ماں باپ مجھے وہ اجر دے گا۔ ماں باپ کا دیا ہوا میرے عزیزوں آپ سب کو پتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، مگر یسوع کا دیا ہوا کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ اسی لیے کلام مقدس بتا رہا ہے جو تھوڑا بوئے گا، جو تھوڑا وقت دے گا، اس کے لیے اجر ہے ضرور خدا کے پاس آپ کے لیے، مگر جتنا بوئیں گے اتنا ہی کیا کریں گے؟ کاٹیں گے، کیونکہ خدا کبھی بھی بے انصاف نہیں ہے اور نہ وہ بے انصاف یہ کرتا ہے۔ جی، اور جو بہت بوتا ہے
वो बहुत काटेगा। जो ज्यादा बोएगा, जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा काटेगा। अब सोचिए इस बात पर, क्या मैं बो रही हूं, मैं बो रहा हूं ताकि मेरी पुश्ते नस्लें उस अजर को हासिल करके, उस बरकत को हासिल करके दुनिया में सिर्फ इस मुल्क में नहीं, इस शहर में नहीं, बल्कि उस अजर को हासिल करके मूसा की तरह पूरी दुनिया में जानी जाए। और इस अजर पाने के लिए मेरे चीजों, आपको मैं फिर बता रहा हूं कि उस खुदा के बंदे ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। आपको वक्त की कुर्बानी देनी है, आपको खुदावंद के हुजूर वक्त की कुर्बानी देनी है, अपनी जान को दुख देना है, अपने दिल की कम और अपने रूह को उसकी ज्यादा माननी है। जी आगे बढ़िएगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है। पांच लोग दिल में ठहरा लेते हैं मौजूदगा पे आकर कि जी ठीक है, मैं तो अब हर संडे जो है वो चर्च आया करूंगा। ठहरा लेता है कि मैं अब अजर पाने के लिए मैं ऐसा करूंगा, मगर फिर क्या करता है? फिर दुनिया की उन तमाम मामलात में फंस कर धस कर और फिर वो दिया हुआ वक्त जो है, वो जो मुंह से निकाली हुई बात है, भूल जाता है इंसान। जो ठहराया हुआ वक्त होता है उसे भूल जाता है इंसान। जी आगे चलें। उसी कदर देना दरेक करके, दरेक और दरेक ना करे। जिस कदर दिल में ठहराया था, बोला था, उस कदर वक्त दे खुदा को। मैं आज हदिया की बात नहीं कर रहा हूं, वक्त की बात कर रहा हूं, क्योंकि खुदा को आपके हदिया नहीं पहुंचते, खुदा को आपकी वक्त की जो है वो कुर्बानी पहुंचती है। खुदा को आपकी जो तालियों की गूंज है वो पहुंचती है। हदिया तो खादमों के घरों में, आपके चर्च में जहां बैठते हैं, पंखों का ये बिजली का बिल इधर उधर खर्च हो जाते हैं आपके, और खुदा इसके लिए भी कहता है कि लाओ ताकि मेरे हुजूर क्या हो, खुराक हो। आगे चले जी भाई। और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। जो खुशी से खुदा को वक्त देता है, खुदा उसे अजीज रखता है। जो वक्त से पहले, आज यकीन जाने मेरा दिल खुशी से भरा है। ये बच्चा नौजवान है, ये भाई बेटा विक्टर है, यशवा है और बेटा रोमेल है। यकीन जाने ये सुबह सुबह आते हैं, आगे चर्च की पूरी सफाई करते हैं। किसके लिए कर रही है? मेरे लिए, अजर पाने के लिए। हालेलुया। ये अजर पाने के लिए कर रहे हैं। भाई ईमान कर पीछे जूतियां सीधी कर रहा था, इतना बड़ा आदमी है, उम्र सीधा है, यकीन है मैं देख रहा था पीछे वो जूतियां लोगों की सीधी कर रहा है। किसके लिए? पास्टर के लिए, अजर पाने के लिए। हालेलुया। क्या इसका अजर मैं जितना झुक कर, जितना अपने आप को लिफ्ट डाउन करके इस घर में खिदमत करूंगा, इसका अजर मेरा खुदावंद मेरे बच्चों को, मेरी नस्लों पुश्तों को जरूर इनायत करेगा। मेरी अपनी खिदमत जो है जूतियां सीधी करने से शुरू हुई है। मैं वहां पीछे बैठता था और लोगों की जूतियां सीधी करता। मेरी अपनी खिदमत यहां से शुरू हुई। किसके लिए? यीशु के लिए, कि इसका मुझे उसने कुछ ना कुछ हासिल जरूर देना है। और जोरदार ताली हो जाए, आज मेरे पास हासिल मौजूद है। हालेलुया। जोरदार ताली इसके लिए। हालेलुया। हालेलुया। ये इतने लोग मेरे वसीला खुदावंद का कलाम सुन रहे हैं। अरे यही मेरा अजर है, यही मेरा हिस्सा और बकरा है। तो याद रखें मेरे अजीजों, खुदा आपको भी अजर देने में देर नहीं करेगा। सिर्फ खुदा इंतजार ये करेगा कि आप मूसा की तरह उस उम्र में तो आ जाए पहले, क्योंकि कीमती चीजें हम जब अपने बच्चों को नहीं देते तो हमारा खुदा अपनी कीमती चीजें कैसे छोटे बच्चों को दे देगा? पहले आप खुदा में बड़े तो हो जाए, पहले मसीह यीशु में बड़े तो हो जाए, तब वो आपको कीमती चीजें और वो देगा। ये बता दिया, याद रखें, वो देगा। मैं आपको अभी आप पीछे बताऊंगा पुराने में से। आगे बढ़िएगा भाई। और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है। कर सकता है फजल। आप बोलेंगे मैंने तो इस बात के लिए दुआ भी नहीं की थी, दरखास्त भी नहीं की, ये मेरे पास कहां से आ गई?
جس طرح ہم نے نجات کے لیے نہ دعا کی نہ درخواست کی، پھر کہ ہمیں خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے کیا مل گئی؟ اس پر ایمان لانے سے کیا مل گئی؟ نجات مل گئی۔ ہمیں کسی نے پیغام سنایا کہ یسوع پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا۔ یہ ہم پر فضل ہوا ہے، تو اسی طرح ہمارے خدا کا ہم پر فضل ہوگا۔ جی آگے چلیں۔ تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے۔ آمین، سن لیا؟ ابھی تھوڑی تھوڑی ملتی ہے، ایک وقت ایسا آئے گا جب اب اجر جو ہے اوپر جمع ہو چکا ہوگا اور آپ اور آپ کا گھرانہ خدا کی نگاہ میں بڑا ہو چکا ہوگا، تو پھر اس کا حاصل جو ہے وہ میرے عزیزوں دوبارہ پڑھیے گا اسی بات کو جی۔ تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے۔ آج دل کرتا ہے نیکیاں کرنے کو، آج دل کرتا ہے لوگوں میں راشن بانٹنے کو، آج دل کرتا ہے چرچوں میں بڑے بڑے ہدیے دینے کو، آج دل کرتا ہے کہ خداوند کے حضور یہ کریں وہ کریں، مگر ایسا نہیں میرے چیزوں، خدا آپ کے دل کی مرادیں ضرور پوری کرے گا۔ ہاللیلویا۔ خدا آپ کے دل کی یہ مرادیں ضرور پوری کرے گا۔ کب؟ جب آئیں اس بات کو متی کی جھیل میں دیکھتے ہیں۔ چھٹے باب ہے، چھٹے باب کی 20ویں آیت پڑھے گا بھائی۔ کلام مقدس سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 6 باب اور 20ویں آیت، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں۔ آپ کی جو پالیسیاں ہیں جنہیں انشورنس بھی کہہ سکتے ہیں، وہاں پر شاید آپ کے ساتھ دھوکہ فراڈ ہو جائے، فریب ہو جائے، مگر اس جگہ پر جو ہے کوئی دھوکہ فراڈ اور فریب نہیں ہے۔ یہ آپ کو یقین دلایا جا رہا ہے جو کچھ آپ خداوند کی بارگاہ میں آ کر رہے ہیں، اور اس کا یہاں پر آپ کو کیا دلایا جا رہا ہے؟ یقین دلایا جا رہا ہے۔ جو تم آسمان پر جمع کرا رہے ہو، اگر میرے عزیزوں آپ کا بڑے سے بڑا کوئی نقصان کسی قسم کا ہو چکا ہے، اور اگر آپ کے دل کے اندر سے معافی نکلتی ہے، تو یاد رکھیں اس کا زیادہ بڑا اجر آسمان پر جمع ہوتا ہے۔ آپ اس بیانے کو، اس زندگی کو معاف کر دیتے ہیں، تو یاد رکھیں آپ کا بڑا اجر جو ہے وہ آسمان پر جمع ہوتا ہے۔ وہ نظر نہیں آ رہا، مگر آنے والے سالوں میں، آنے والے وقتوں میں، آنے والی پشتوں میں وہ نظر ضروری آئے گا۔ مگر آج ہم نے یسوع کی طرح معاف کرنا سیکھا نہیں ہے نا، ہم نے تو بدلے لینے سیکھے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں کچھ ایسے گھرانے خاندانوں کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ ابھی بھی ہے، میں مسیح کی تعلیم پر چلتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا نقصان بھی ہو جائے وہ چھوڑ دیتے ہیں، کہہ رہے کوئی بات نہیں، میں اگر اسے چھوڑ رہا ہوں تو یہ جتنا مال یا جتنے میرا نقصان ہوا ہے، یہ اس تمام کا تمام میرا خدا مجھے بھرے گا۔ ہاللیلویا۔ اس کا خدا مجھے ضرور ہی اجر دے گا۔ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اپنے لیے زمین پر کیا کرو؟ مال جمع کرو۔ آگے دوبارہ پڑھیے گا 20ویں آیت کسی کو۔ بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا اگر رہے۔ زمین پر زیادہ مال جمع کیا ہوگا تو میرے عزیزوں جب آغا خان کے بیڈ پر لیٹے ہوگے تو پھر کہے گا نہ میرا دل نہیں کرتا دنیا چھڑن دے، اینیاں جگہ مانے اینے مال دولت میں چھڑن دل نہیں کرتا۔ بڑے ڈاکٹر نو بلاؤ، او فلانا مکان بیچ دو، فلانا مکان بیچ دو، ڈاکٹر نو پیسے دو، میری ساں بحال ہونی چاہیے۔ آپ کا دل نہیں کرے گا دنیا چھوڑنے کو، مگر جب آپ کا اجر، آپ کا مال جو آسمان پر جمع ہوگا تو میرے عزیزوں کو کہ منون جان دو بس۔ یقین جانا میں گواہی چھوانا دل کرتا ہے بیت سلومی کے بارے میں جب اس کے پاس گیا تو یقین جانے وہ بالکل آغا خان کے ہاسپٹل میں یوں مطمئن لیٹی ہوئی ہے، اور کوئی اس کے چہرے پر افسردگی نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے۔ اسے پتا چل گیا میرا وقت آ چکا ہے، مگر اس کے چہرے پر کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ پشیمان ہو،
کہ میں اپنے بچوں نو میں اپنے پرہیزگار چھڑ کے جا رہی. اس میں کوئی پشیمانی نہیں تھی کیونکہ وہ بائبل میں سے یہ بات پڑھ چکی تھی, جینا مسیح اور مرنا نفع. جس دن میں نے اور آپ نے بھی یہ بات سیکھ لی کہ میرے لیے آسمان میں نفع ہے, زمین پر میرے لیے نہیں ہے, تو میرے عزیزوں بائبل مقدس ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے زمین پر مال زیادہ جمع نہیں کرنا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے بینک بیلنس نہ بنائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ زمینی باتوں پر توجہ نہیں, زیادہ آسمانی باتوں پر توجہ دیں. زیادہ زمینی باتوں پر نہیں, زیادہ آسمان سے پانے کے لیے زیادہ توجہ دیں کہ میرے لیے آسمان سے جو ہے وہ اجر اترے. آئے میرے ساتھ دیکھیے مثال کے اندر 23 باب میں پڑھیے گا بھائی جی, 18ویں آیت. کلام مقدس میں سے مثال کی کتاب 23واں باب اور 18ویں آیت, کیونکہ اجر یقینی ہے. سن لے خدا کے بندہ سلیمان کا پیغام, جو کچھ تم خداوند کے جلال کے لیے کر رہے ہو, جو کچھ تم خدا کی راہ پر کر رہے ہو, اور جو کچھ خدا کے بندے خدا کے سرما کرتے آئے, ان کا اجر انہیں ملا ہے. جی دوبارہ پڑھیں. کیونکہ اجر یقینی ہے اور تیری آس نہیں ٹوٹے گی. تیری آس نہیں ٹوٹے گی. شاید میری اور آپ کی آس انشورنس میں سے ٹوٹ جائے, مگر خداوند کے حضور جو مال جمع کرایا ہے وہاں سے میری اور آپ کی آس نہیں ٹوٹے گی. ہمارے لیے, ہمارے خاندانوں کے لیے, ہماری نسلوں پشتوں کے لیے ضرور ہی برکات آسمان سے آئے گی میرے بہنوں بھائیوں. آمین. جو کچھ خدا کے لیے کرتے ہو یقین مانو کہ میرے عزیزوں اس کا اجر یقینی ہے. دوبارہ پڑھیے گا بھائی ساتھ کو, ذرا بھائی سر ذرا غور سے سن لے. اور کیونکہ اجر یقینی ہے اور تیری آس نہیں ٹوٹے گی. آمین. تیری آس جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گی اور تیرا اجر جو ہے وہ کیا ہے, یقینی ہے. پر خدا کا بندہ سلیمان ہمیں یقین دلا رہا ہے کہ جو کچھ تم خدا کی راہ پر کر رہے ہو اس کا ضرور ہی تمہیں اجر ملے گا, اور تمہاری جو آس تم نے لگائی ہوئی تھی وہ نہیں ٹوٹے گی, بلکہ اس آس پر جس پر تم نے لگائی ہوئی ہے اس کا اجر تم پر آئے گا اور نازل ہوگا. میرے بہنوں بھائیوں ایک اور بات, ذرا اسی کی ذرا 17ویں بات پڑھیے گا. ذرا یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گناہ گاروں پر رشک کرتے ہیں کہ یہ بہت پھلنا پھول رہا ہے, یہ بہت وہ زمین پر مال جمع کر رہا ہے. جی پڑھیے گا ذرا. مثال کی کتاب 23واں باب اور 17ویں آیت, تیرا دل گناہ گاروں پر رشک نہ کرے بلکہ تو دن بھر خدا سے ڈرتا رہے. سن لیا آپ نے, خدا کا کلام بتا رہا ہے کہ رشک نہ کرے گناہ گاروں پر کہ وہ فلاں اتنا کچھ پا گیا, وہ فلاں اتنا کچھ لے گیا, وہ فلاں اتنا کچھ حاصل کر گیا. خدا یقین جانے میرے بھائی بھائیوں, موسیٰ کی ماں کی دعاؤں کا جواب دے رہا ہے, موسیٰ کی ماں کی تمام وفاداریوں کا وہ جواب دے رہا ہے, کیونکہ موسیٰ کا گھرانہ خدا کی نظر میں جب اس عمر تک پہنچ چکا جس میں انسان زندہ نظر آئے اور انسان بڑی عمر کا نظر آئے, آسمانی برکات کو لے کر انہیں محفوظ رکھنے والا اور انہیں ٹھیک طریقے سے دنیا میں استعمال کرنے والا نظر آئے. خدا کو موسیٰ کے گھرانے پر, موسیٰ کے خاندان پر یہ چیزیں نظر آئیں, تبھی خدا نے کیا کیا, آسمانی برکات جو ہے جو اجر کے طور پر اس کے پاس جمع تھی موسیٰ کے ہاتھ میں دینا شروع کر دی کہ موسیٰ آپ یہ لے اور میرے نام اور جلال کے لیے کیا کر, استعمال کر اور خرچ کر. میرے بہنوں بھائیوں خدا کا کلام یہاں ہمیں یہ بات سکھا رہا ہے کہ ہم نے کبھی بھی گناہ گاروں پر رشک نہیں کرنا, بلکہ ہم نے اپنی خدا کی ذات پر رشک کرنا ہے کہ وہ جو سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے وہ مجھے وقت معین پر میرا اجر ضرور مہیا کرے گا, وہ ضرور ہی مجھے مہیا کرے گا, وہ مجھے ضرور ہی دے گا.
جتنا زیادہ بوئیں گے خدا کا کلام بتا رہا ہے اتنا ہی بڑا اجر آپ کو کاٹنے کے لیے دیا جائے گا میرے عزیزوں. تو بتانا آج یہ چاہتا ہوں خدا کے مقدس پاک کلام میں سے آپ تالی بجانے کے لیے آتے ہیں, آپ کلام سننے کے لیے آتے ہیں, آپ خداوند کے حضور مدد سرائی کرنے کے لیے آتے ہیں, ساز بجانے کے لیے آتے ہیں, دریا جھاڑنے کے لیے, کوئی بھی کام کرنے کے لیے آتے ہیں, تو یاد رکھیں اپنے دل میں یہ بات ٹھہرا دیں کہ یہ میں کسی خادم کے لیے نہیں بلکہ اجر پانے کے لیے کر رہا ہوں, اور اجر یقینی ہے اور میرا خدا مجھے ضرور ہی دے گا. آئے پرانے نئے عہد میں چلتے ہیں کرسیوں. Oh Jesus, hallelujah. سن لینا بھائی بڑا غور سے جاؤں. اس کا تیسرا باب ہے, اس کی 23ویں آیت پڑھی گئی. کلام مقدس میں سے کلسیوں کی کتاب 3 باب اور 23ویں آیت, جو کام کرو جی سے کرو, یہ جان کر کے خدا کے لیے کرتے ہو نہ کہ آدمیوں کے لیے. کیوں؟ کیونکہ تم جانتے ہو کہ خداوند کی طرف سے اس کا بدلہ میں تم کو میراث ملے گی. تم خداوند مسیح کی خدمت کرتے ہو. آمین. سن لیا, میراث ملے گی. جس طرح باپ دادا کی طرف سے میراث پوتیاں پوتوں کو ملتی ہے, اسی طرح میرے عزیزوں جو کچھ کر رہے ہو بائبل بتا رہی ہے یہ جان کر کرو کہ میں خدا کے لیے کر رہا ہوں. رات کے مذہبوں پر آ رہے ہو تو کہ میں یسوع کے ملنے جا رہا ہوں. اتوار کو چرچ آ رہے ہو بولو میں خداوند کے لیے جا رہا ہوں, یسوع کے لیے جا رہا ہوں. کچھ چرچوں میں کچھ جگہوں پر میں نے دیکھا ہے خدمت کرتے ہوئے کہ جب ان کے بیٹیاں بیٹوں کے نکاح یا شادی بیاہ نزدیک آ جاتے تو وہ پوری فیملی جو ہے وہ چرچ آنا شروع ہوتی. کچھ لوگ اس طرح بھی اجر پانے کی کوشش کرتے ہیں, مگر ایسوں کو اجر نہیں ہوتا ملتا میرے عزیزوں. خدا کا کلام دوسرا کرنتھیوں اس کے 9ویں باب کی 8ویں یا 9ویں آیت میں کیا فرما رہا ہے؟ خدا خوشی سے دینے والوں کو کیا رکھتا ہے؟ جو خوشی سے وقت دیتے ہیں, جو خوشی سے کوئی کام کرتے ہیں خدا کا, اسے خدا عزیز رکھتا ہے. اور بہت سارے گھرانے خاندان ایسے بھی ہیں میرے عزیزوں جو صرف بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ یا ایسے دوسرے کاموں کے لیے زیادہ چرچوں میں آنے شروع کرتے ہیں. آج بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے پاس خدا کے پاس ایسے لوگوں کے لیے اجر نہیں ہے. اجر یہ ہے, ہاں خداوند میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں, میں تیری حضوری میں آ رہا ہوں. اجر یہ ہے کہ جو کچھ بویا ہے بولا ہے اور اس پر کاربند رہو. کہو کہ خداوند میں ضرور ہی ہر مہینے میں 4 اتوار ہو 5 اتوار ہو تیرے قدموں میں آ کر جھکوں گا, اور مجھے یہ پتا ہے جو کچھ تیری بارگاہ میں آ کر جمع کراؤں گا, چاہے وہ میرے ہاتھ کا ہدیہ ہو, چاہے وہ میرے ہاتھ کی تالیاں ہو, چاہے وہ میرا سنا ہوا کلام ہو, وہ ضرور ہی میری پشت و نسلوں کے لیے برکت کا باعث اور تیری شفقت کا باعث بنے گا. میرے عزیزوں آج حاصل کلام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو سوچیں. میں چرچ میں اجر پانے کے لیے آتا ہوں یا نئے کپڑے دکھانے کے لیے آتا ہوں, نئی شرٹ دکھانے کے لیے آتا ہوں یا کسی اور کے بات کے لیے آتا ہوں. بعض دفعہ کئی نئے کپڑے باندھنے میں وہ بڑے چرچ میں آنا نہیں. ہم نے ان باتوں کو سوچنا ہے کہ میں کس لیے چرچ آتا ہوں. ہم نے یہی کہنا ہے کہ میں یسوع کے قدموں کو چومنے کے لیے چرچ آتا ہوں. ہاللیلویا. خدا اس کلام سے آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.